مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں شرح جامی، اور اس وقت جو ہے ہماری جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے کلام۔ ٹھیک ہے، کلام کے متعلق جو مصنف کی جو عبارت ہے اور جو شارح کی جو شرح ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے اس کے متعلق جو ہے میں نے آپ کو تھوڑی بہت وضاحت جو ہے وہ میں نے بتا دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا اعتراضات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں ایک اعتراض جو ہے وہ ہم نے پہلا جو اعتراض تھا وہ یہ کیا تھا کہ مصنف نے الکلام کہا والکلام کیوں نہیں کہا، تو اس کا جواب میں نے آپ کو جو ہے وہ عنایت کر دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مصنف نے یہاں پر جو ہے کہا کہ کلام، تو یہ والی جو کلام کی جو تعریف ہے یہ جو ہے ہر کلام کے اوپر جو ہے نا وہ صادق نہیں آ رہی ہے، یعنی کلام اللہ کے اوپر صادق نہیں آ رہی ہے اور علم کلام کے اوپر بھی صادق نہیں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، پھر اس کا میں نے آپ کو جواب بھی دے دیا ہے۔ آج جو ہے ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ چلے گا لفظ ما کے متعلق۔ جی جناب، یہ جو لفظ ما استعمال ہوا ہے عبارت ہے، اسکرین کے اوپر آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ تو یہاں پر یہ جو ما ہے، اس ما سے مراد کیا ہے؟ پہلے اس کا ترجمہ ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ ہم اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، ہے نا۔ یہ عبارت یوں پڑھ کر پھر ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ کلام وہ ہے جو، ما کا معنی یہاں پہ جو ہے۔ اب جو سے مراد کیا ہے، یہ پہلے ترجمہ سن لے پہلے کہ ما تضمنا جو متضمن ہو، جو مشتمل ہو، کلمتین دو کلموں پر، سند کے ساتھ، بالاسناد اسناد کے ساتھ۔ تو کلام وہ ہوتا ہے جو دو کلموں پر جو ہے نا دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو ما ہے، اس ما سے مراد کیا ہے؟ تو اب یہاں پہ اس ما سے جو مراد ہے اس کے متعلق چار احتمالات جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں۔ مطلب اس طرح سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے متعلق چار احتمالات جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں کہ یہ ما جو ہے یہ کون سا ما ہے۔ لیکن یہ کہ اتفاق یہ اعتراض ہے نا، تو اعتراض کریٹ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پہ کہا الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، اور ما کا لفظ ما کہا۔ تو اب یہاں پہ لفظ ما کے متعلق چار احتمالات ہیں اور چاروں ہی غلط ہیں۔ تو پہلے سن لیں آپ کے چار احتمالات کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو ہے نا وہ اس کے متعلق یہ احتمال ہے کہ ما، یہاں پر ما سے مراد جو ہے نا یہ اس ما سے مراد ہے لفظ، یعنی الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یعنی کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو پر مشتمل ہو سند کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر ما سے مراد ہم پہلا احتمال وہ ہم لوگ لے لیتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے۔ اگر لفظ ہم لوگ لے لیتے ہیں جو پہلا احتمال ہے اس کے مطابق، تو پھر خرابی کیا لازم آئے گی، بس ٹھیک ہے۔ پھر ایسے ہی کر دیتے ہیں کہ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ لفظ ہے، لیکن ایک خرابی لازم آئے گی، اور وہ خرابی یہ لازم آئے گی کہ ایک مثال میں آپ کو دے کر سمجھا رہا ہوں، اسکرین کے اوپر وہ مثال میں نے لکھ بھی دی ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں پوچھتا ہوں حل زید قائم، یہ استفہام ہے نا، سوال ہے، حل مانے کیا، اور زید مانے زید، اور قائم مانے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب حل زید قائم میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا زید کھڑا ہوا ہے؟ تو اب ہم لوگ اردو میں تو یہ کہتے ہیں ہاں، ٹھیک ہے۔ عربی میں ایک اس کے لیے حرف ایجاب ہے نا، مطلب یہ کہ جواب دینے کے لیے، تو وہ ہے نعم۔ نعم کا معنی بھی ہے ہاں، نعم کا معنی اچھا بھی ہے نا۔ تو اب یہ نعم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے، جیسا کہ میں نے ابھی برسبیل تذکرہ میں نے آپ کو بتا دیا، نعم جو ہے وہ لفظ ہے، لفظ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو نعم جو ہے وہ لفظ ہے، اور یہ لفظ ایجاب ہے، یعنی جواب دینے کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر ہم الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد میں یہ جو ما ہے، لفظ ما، اس ما سے مراد اگر لفظ لے لیتے ہیں تو یہ والا لفظ ایجاب جو نعم ہے نا، نعم یہ بھی کلام کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جبکہ یہ جو ہے وہ کلام کے اندر داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اکیلا ہے،
بالکل، اور دو کلموں پر مشتمل بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ابھی اس کا میں جواب آپ کو آگے چل کے دوں گا۔ یہ پہلا احتمال ہے، اور پہلے احتمال کو غلط ہم نے ثابت کر دیا، اور غلط اس طرح سے ثابت کیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ما سے مراد اگر ہم لفظ لے لیں تو یہاں پر جو لفظ ایجاب ہے نعم، جو حل زید قائم کے جواب میں آئے گا، ال زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم، تو اس کے جواب میں جو آئے گا نعم، یہ نعم کا بھی جو ہے کلام ہونا جو ہے وہ لازم آئے گا، اور جبکہ نعم جو ہے وہ کلام نہیں ہے بلکہ نعم جو ہے وہ لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلا احتمال۔ اچھا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ لفظ مراد نہیں لیتے ماں سے، بلکہ ہم جو ہے وہ اس سے مراد لے لیتے ہیں شے۔ تو اب کیا ہوگا ترجمہ؟ اب ترجمہ کچھ یوں ہوگا، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یعنی کلام وہ شے ہے جو مشتمل ہو دو کلموں کو سند کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر شے ہے، اب شے کے اندر جو ہے وہ مطلب عام ہوتی ہے شے، تو اب شے کے اندر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ لفظ ہی شامل ہو۔ ٹھیک ہے نا، لفظ کا تو میں نے آپ کو بتایا نا، لفظ ہوتا ہے لفظ ما یتلفظ به الانسان، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے، جس کا تلفظ کیا جاتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم ماں سے مراد اگر شے لے لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ دوال اربعہ یعنی دلالت کرنے والی چار چیزیں، ٹھیک ہے نا، دلالت کرنے والی چار چیزیں وہ کیا ہیں؟ عقود، ٹھیک ہے، نصب، عقود معاملات وغیرہ، ٹھیک ہے، اور نصب جس کو نصب کیا جائے، کھڑا کیا جائے، جیسے کہ آپ نے کھیت میں دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے نا وہ مجسمہ سا بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا چیل کوے وغیرہ جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے وہ نہ آئے، اور مطلب کھیت کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب اس کو کھیت کے اندر بگاڑ پیدا نہ کریں، مطلب وہ اس کو یوں کر کے ایک پتلا سا کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نصب۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو نصب کر دی جاتی ہیں، تو وہ یہ جو ہے نا یہ جو نصب ہوتے ہیں نا یہ الفاظ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح سے آپ لے لیں خطوط، یہ جو لائنز وغیرہ کھینچ دی جاتی ہیں، آپ نے روڈ کے اوپر بھی دیکھا یوں کر کے ایروز وغیرہ بھی بناتے ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی لفظ نہیں ہے اور یہ کلمہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اشارات، میں یوں کر کے اشارہ کرتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، اوکے ڈن، ٹھیک ہے نا، اب یہ کیا ہے؟ یہ اوکے ڈن یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح سے میں نے انگوٹھا دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اشارہ، ہے نا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہے وہ جب مدرسے کے اندر جب جو ہے وہ چھٹی مانگتے ہیں پانی کی تو یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں نا، اور اگر ان کو واش روم جانا ہو تو یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ لفظ نہیں ہے، وہ یوں نہیں بولتا کہ مجھے واش روم جانا ہے، بلکہ وہ یوں کر کے اشارہ کرتا ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں، تو یہ ہے اشارات، اور اشارات جو ہے وہ لفظ بھی نہیں ہوتے اور جو ہے وہ حرف بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے عقود، یہ بھی نہ ہی لفظ ہوتے نہ ہی حرف، نہ ہی یہ اسی طرح سے خطوط لے لیں، نہ ہی یہ لفظ ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ جو ہے نا وہ حرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نصب لے لیں آپ، تو لہذا یہ دوال اربعہ، یہ دلالت کرنے والی یہ جو چار چیزیں ہیں، نہ یہ لفظ ہیں اور نہ ہی یہ حرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر نہ لفظ ہے نہ حرف، تو اگر آپ یہاں پر اس ما تضمن کلمتین بالاسناد سے مراد اگر آپ لے لیں شے، تو شے میں تو یہ والے دوال اربعہ بھی داخل ہو جائیں گے، اور جبکہ نہ یہ لفظ ہے نہ حرف، تو لہذا ان کو داخل کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو المختصر یہ کہ لفظ ما کے متعلق آپ کا یہ جو دوسرا احتمال ہے کہ یہ شے ہو سکتا ہے، یہاں پر اس سے مراد شے ہو سکتی ہے، تو یہ بھی آپ کا احتمال جو ہے وہ غلط ہوگا۔ اسی طرح سے یہ دو احتمال بتا دیے نا، یا تو آپ لفظ لے لیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد، یا تو پھر آپ لے لیں شے لے لیں۔ لفظ میں خرابی میں نے آپ کو بتا دی کہ نعم جو حرف ایجاب ہے، لفظ ایجاب ہے، اس کا بھی کلام ہونا لازم آئے گا، تو لہذا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر شے لے لے تو دوال اربعہ کا بھی جو ہے وہ کلام ہونا لازم آئے گا، اور جبکہ دوال اربعہ لفظ بھی نہیں ہوتے اور حرف بھی نہیں ہوتے، تو پھر وہ کلام کیسے ہو سکتے ہیں، اور دو کلموں پر مشتمل ہو کر سند ان کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہذا یہ دونوں احتمال کو باطل قرار دے دیا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں لفظ ما کے متعلق تیسرے احتمال کی، کہ لفظ ما کے متعلق تیسرا جو احتمال ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا جو احتمال ہے وہ ہے کلام،
یعنی ماں سے مراد یہاں پر کلام ہو سکتا ہے۔ تو اب ایک بات دیکھیں، یاد رکھیں کہ میں یوں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک عام سادہ سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ میں گیند کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب میں گیند کی تعریف کرتے ہوئے میں کیا یوں کہوں گا کہ گیند وہ گیند ہے کہ، ہے نا؟ اچھا میں آپ کو برتن کی تعریف بتا رہا ہوں تو میں کیوں کہوں گا برتن وہ برتن ہے کہ، ایسا نہیں نا؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی یہ کہ اگر ایسا ہوگا، اگر مثال کے طور پہ یہ آپ اس کو اب عبارت کو اس کے اوپر جو ہے نا اس کے ساتھ تطبیق کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، اب یہاں پہ یہ جو ما ہے اس ما سے مراد اگر میں کلام لے لوں تو اب پتہ ہے ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یعنی کلام وہ کلام ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو سند کے ساتھ۔ تو کلام وہ کلام تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں کہ کلام وہ لفظ ہے یا پھر کلام وہ کلمہ ہے یا پھر کلام وہ شے ہے، یعنی یہ کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو تھوڑی اس کے اندر ذکر کریں گے تعریف کے اندر، ہے نا؟ تو یہی ہوتا ہے عام طور پر بھی، جیسے کہ آپ یوں کہہ دیں کہ مطلب اس کو ہم لوگ اصطلاح کے اندر اگر ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ معرف کا تعریف میں اگر ذکر کر دیا جائے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اصطلاح میں اخذ المحدودی فی الحد، حد معنی جو ہے وہ تعریف ہے اور محدود معنی جس کی تعریف کی جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے معرف کا تعریف میں ذکر کرنا لازم آتا ہے، اور یہ تو جو ہے نا وہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے کہ آپ جس کی تعریف کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ چیز ہے، تو مطلب ہے کہ الکلام کلام وہ کلام ہے، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسی کو ہی تعریف میں ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ المختصر یہ کہ 3 احتمال ہو گئے ہمارے پاس، اب چوتھا احتمال اور آخری احتمال، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چاروں میں کون سا والا جو ہے وہ صحیح ہے، اور جو مطلب جو چاروں میں جو صحیح والا ہے تو اس پر جو اعتراض ہے تو پھر اس اعتراض کا رد جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے آپ چوتھا احتمال سن لیں کہ چوتھا احتمال یہ ہے کہ یہاں پر ماں سے مراد جو ہے وہ کلمہ ہو سکتا ہے نا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، اگر ایسا کر دیں تو دیکھیں مطلب کیا ترجمہ کیا ہوگا، پہلے اس کو سماعت کر لیں کہ کلام وہ کلمہ ہے جو مشتمل ہو 2 کلموں پر سند کے ساتھ، تو یہ والا ترجمہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں رہے گا۔ اب اس کو میں بتاؤں کیوں نہیں رہے گا، دیکھیں کلام کل ہے، اچھا پھر کلام جو ہے وہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ کلموں سے، کلمات سے مل کر بنتا ہے، کلمے کی جمع کلمات، 1 کلمہ 2 کلمے 3 کلمے مختلف کلمے ہوتے ہیں، اور ان کلموں کو جوڑ کر ہم لوگ کیا بنا دیتے ہیں؟ کلام بنا دیتے ہیں۔ تو کلام جو ہے وہ کل ہے، اور 1 کلمہ 2 کلمہ 3 کلمے یہ کیا ہیں؟ یہ جز ہیں۔ تو اگر ہم لوگ ایسا کر دیں کہ کلام وہ کلمہ ہے تو اس سے کیا خرابی لازم آئے گی؟ تو یاد رکھ لیں کہ اگر لفظ ماں سے مراد کلمہ لے لے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے جز کا کل پر حمل لازم آئے گا، یعنی آپ جز کہہ رہے ہیں اور مراد جو ہے وہ کیا لے رہے ہیں؟ کل مراد لے رہے ہیں۔ مطلب کہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات کہ مطلب یہ کہ پڑھائی جاتی ہے کہ ایسا ثابت کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ایسی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آ رہی ہے، اور جب آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے تو یہاں پہ یہ والے آپشن کو استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جز کا کل پر حمل لازم آ رہا ہے۔ تو لہذا یہ چاروں احتمالات جو ہے وہ یہ اعتراض ہے، اعتراض نمبر 3، آپ اس کو اعتراض نمبر 3 کا نام دے دیں کہ یہ لفظ ماں کے 4 احتمالات اور چاروں احتمالات جو ہے وہ غلط ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ جو ہے لفظ ہو سکتا ہے، ہم نے کہا یہ احتمال غلط ہے۔ دوسرا احتمال شے ہو سکتا ہے، ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا احتمال کلام، ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے، اور چوتھا احتمال کلمہ، تو ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ تو بھائی پھر کون سا صحیح ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں فائنلی خلاصہ کلام یہ کہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ جو ان چاروں میں جو پہلا والا احتمال ہے نا، لفظ شے کلام اور کلمہ، جو پہلا والا احتمال ہے وہ لفظ ہے، تو یہاں پر یہ والا جو پہلا والا جو احتمال ہے وہی بالکل صحیح ہے،
ٹھیک ہے نا. یعنی یہ کہ یہاں پر ما سے مراد لفظ ہے. اب آپ کہیں گے جناب آپ نے تو کہا تھا وہ احتمال اس وجہ سے غلط ہے کہ وہ جو ہے نا لفظ نعم کا کلام ہونا لازم آ رہا تھا اور لفظ نعم جو ہے وہ کلام تو نہیں ہے نا. تو پھر اب آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا احتمال صحیح ہے, تو ہم یہ کہیں گے جناب بات یہ ہے کہ لفظ نعم کا ہی کلام ہونا ثابت وہ ہو رہا تھا نا, لازم آ رہا تھا. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لفظ نعم جو ہے یہ دلیل دے رہے تھے ہم کہ لفظ نعم جو ہے وہ کلام نہیں ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اگر لفظ نعم کلام نہیں ہے, اگر یوں کرتے ہیں نا سوال کرتے ہیں الزید قائم, کیا زید کھڑا ہے, تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں نعم. تو نعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں. لیکن نعم کا مطلب تو ہاں ہوتا ہے, لیکن اس ہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں زید کھڑا ہے. تو اس کا مطلب اس نعم کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ زید قائم بھی اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے. تو اصل میں یہ نعم جو ہے یہ قائم مقام ہے کس کے؟ زید قائم کے. تو لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے یہ نعم زید کے قائم مقام ہو کر زید قائم کے قائم مقام ہو کر کلام ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اصل میں نعم تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کلام نہیں ہے, لیکن نعم جو ہے وہ جس کے قائم مقام ہو رہا ہے وہ تو کلام ہے. تو المختصر آج ہم نے لفظ کلام کے اوپر جو ہے وہ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض جو ہوا تھا, اور کے جو احتمالات تھے وہ ہم نے 4 احتمالات پڑھے اور چاروں کو پہلے جو ہے وہ باطل قرار دیا, اور پھر فائنلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سا والا احتمال جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. بس اس کی توجہ میں آپ کو عبارت شارح علیہ رحمہ کی عبارت کی طرف ایک مرتبہ توجہ لے جا کر پھر اختتام کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کا, کہ یہاں پر جو عبارت جو ہم نے پڑھی تھی نا, الکلام فی اللغت ما یتکلم به قلیلا کانا او کثیرا او فی اصطلاح نحات ما تضمن ای لفظ. تو یہاں پہ شارح نے جو کہا نا کہ ما تضمن یعنی یہ کہ جو مشتمل ہو, یعنی ای حرف تفسیر کے ذریعے سے انہوں نے خود ہی تفسیر کر دی, اور انہوں نے کہا کہ لفظ تضمن کلمتین حقیقتاً او حکماً, یعنی یہاں پر اس ما سے مراد یعنی لفظ تضمن کلمتین بالاسناد حقیقتاً او حکماً. تو یہاں پر یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس اینگل سے کہ مصنف علیہ رحمہ نے مصنف علیہ رحمہ کی جو عبارت کی جو شارح علیہ رحمہ نے جو شرح کی ہے, تو یہاں پر جو وہ شرح کرتے ہوئے یہ جو لے کر آئے ما تضمن ای لفظ تضمن کلمتین حقیقتاً او حکماً, یہاں پر یہی اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہی انہوں نے اس عبارت کو ذکر کیا ہے. تو اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو المختصر یہ کہ لفظ ما کے 4 احتمال اور کون سا صحیح ہے یہ ہم نے آج جو ہے وہ پڑھ لیا ہے.